ایک مخصوص طبقے کی عادت ہے کہ وہ قرآن پاک کی کچھ آیات کو اللہ کے نیک بندوں، مقرب ہستیوں، نبیوں اور ولیوں پر لاگو کرنے کی، فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں۔ مثلا سورہ یونس آیت نمبر 106 11واں پارہ یہ میرے سامنے ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ۔ یہ آیت اگر اس کا آپ ترجمہ پڑھیں تو اس کا لفظوں کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اب یار لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے زور زور سے چلا چلا کے کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے فرمایا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں ان کو نہ پکارو۔ حالانکہ ولا تدعو من دون اللہ کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو یہ صاحبان بیان کرتے ہیں۔ میں صرف یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ اس وقت میرے سامنے یہ تفسیر نصفی ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اسی آیت کے تحت آپ تھوڑا سا خود غور کریں گے، اگر اس صاحب علم ہوگا تو اس کو بھی اندازہ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا اس کو آپ پڑھیے گا، میں اس کی عبارت کچھ آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ یہ آیت ہے ہی بتوں کے لیے۔ مثلا ارشاد فرمایا کہ جو مفسر ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کی عبادت سے نہیں، اور اس کے بارے میں بیان کرنے کے بعد فرمایا بِأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، نہ وہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ بلکہ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ ان اللہ هو الضار النافع، اللہ ہی نقصان دیتا ہے اور اللہ ہی نفع عنایت فرماتا ہے، اور اگر وہ نقصان دے اس کی طرف سے اگر کوئی تکلیف ملے تو کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا مگر یہ کہ وہی۔ آگے فرماتے ہیں فَكَيْفَ بِالْجَمَادِ الَّذِي لَا شَعُورَ بِهِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو جماد ہیں ان کی کیا مطلب، ان کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو کوئی شعور ہی نہیں، جن کو کوئی کسی بات کا ادراک ہی نہیں، تو یہ کیسے کوئی جو نا وہ نقصان دور کر سکتے ہیں یا نفع دے سکتے ہیں۔ تو جب کہ اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ والوں کی شان تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو نمازیں 50 سے 5 کروائی ہیں، تو اگر ان کو جمادات مانا جائے تو یہ نفع نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ، حالانکہ نفع دیتے ہیں۔ نبی پاک کا جبہ نفع دیتا ہے، مریضوں کو پانی میں بھگو کے پلایا جاتا تھا تو مریض ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو اچھا دوسری جو تفسیر ہے، تفسیر بغوی ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور اسی آیت کے تحت سورہ یونس آیت نمبر 106 11واں پارہ ہے، ارشاد فرمایا جاتا ہے وَلَا تَدْعُوا، اب آگے تفسیر میں ہے وَلَا تَعْبُدُوا، یہ دیکھیں تو اب یعنی یہاں تدعو تعبدو کے معنی میں نہیں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ، مسیتاں اللہ واسطے نہیں، کسی اور نہ سدو، کسی نو پکارو نہ۔ میں کہ اگر یہ مطلق ہی ہے، اگر یہ مطلب یہی ہے جڑا صاحب تسی سمجھن ڈے جے، تو پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے رب نو سدے ہے، یہ تو بندوں کو بلا رہے ہیں نا آپ۔ تو مطلب نکلا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ نے سمجھا ہے، بلکہ مطلب وہ ہے جو نبی پاک کے صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء نے، مفسرین نے سمجھا کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا ای تعبدوا، یعنی مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔